الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العلی العظیم۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا بدر کے صدر نظام الدین صاحب، اس کے ایڈوائزری کونسلز کے ممبران، آج کی اس تقریب میں موجود محترم و معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ اہل بدر نے ملک میں آغاز کردہ تحریک اجتماعی زکوٰۃ کے صف اول کے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ خواہش بہت سالوں سے بہت بڑے بڑے ملت کے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے تھی، جیسے کہ 1942 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ خواہش کی کہ کاش ملت کا ایک اجتماعی نظم زکوٰۃ ہوتا تو ملت کے بہت سارے مسائل اس سے ایڈریس کیے جاتے، اس کو حل کیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایسے اقدامات یا ایسی کوششیں اس کا آغاز ہوا، لیکن وہ اس کو ثمر آور ہو نہیں سکی۔ لیکن ملت نے اس کام کی جستجو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ مختلف انداز میں اس کو سوچتے رہی۔ الحمدللہ یہ کام 2022 میں ہوا، اور یہ کام جب ہوا تو دنیا کے جو مختلف ممالک میں قائم زکوٰۃ کا اجتماعی نظم کی اس گروپ نے بہت بڑی اسٹڈی کی، انالائز کیا، اور جیسے کہ ملیشیا کے مختلف زکوٰۃ کی تنظیموں کا جائزہ لیا گیا، ترکی کی مختلف تنظیموں کا جائزہ لیا گیا، مصر کی مختلف تنظیموں کا جائزہ لیا گیا، یونائٹڈ کنگڈمز کی مختلف تنظیموں کا جائزہ لیا گیا، پھر ملک میں چلنے والی مختلف تنظیموں کا جائزہ لیا گیا، اور اس سب کو سامنے رکھ کر ایک ماڈل اور ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ اس ماڈل کو قائم کیا گیا۔ عزیزو، نظم زکوٰۃ کا قیام اس ملک کی کسی ایک تنظیم کی بس کی بات نہیں، جماعت اسلامی ہو یا اور کوئی تنظیم ہو، کہ اکیلی تنظیم اس پورے نظام کو نہ قائم کر سکتی نہ کامیاب چلا سکتی۔ یہ نظام کا تقاضا ہے کہ ملت اس میں حصہ لے، ملت کے سمجھدار لوگ اس میں حصہ لیں، ملت کے پروفیشنلز اس میں حصہ لیں، مفتیان اس میں حصہ لیں، علماء اکرام اس میں حصہ لیں، ایکٹیوسٹ اس میں حصہ لیں۔ تو اس پارٹیسپیشن کے بغیر اس کی سکسس کا سوچنا ذرا مشکل بات ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ہماری ایڈوائزری کونسل جو بنی ہے، اور مزید لوگ یہ چاہتی ہیں جو ملت کے مختلف سیکشن کی یہ پوری نمائندگی کرے، یہ احساس ہو کہ یہ زکوٰۃ سینٹر یہ ملت کا زکوٰۃ سینٹر ہے، کسی پرٹیکولر نظم کا، تنظیم کا، جماعت کا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملت کا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ ڈے ون سے ہم نے اس کا ادراک کیا اور کہا کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، یہ ملت کی بس کی بات یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا، ایک نظام بنایا، ٹیکنالوجی کو لایا، ملت کے بہت سارے لوگوں کو جوڑا، اور اس میں آغاز تو کر دیا، لیکن یہ آغاز اپنے اثرات اسی وقت دکھا سکتا ہے جب ملت کی بڑی تعداد اس سے وابستہ ہو جائے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کوئی چیریٹی والا یا فنڈ مینجمنٹ کا ادارہ نہیں ہے کہ کچھ چندہ جمع کریں، چندہ خرچ کریں، ہم اس کے لیے نہیں آئے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ایک عبادت کے قیام کے لیے آیا ہے، جیسا کہ ابھی آصف صاحب نے کہا کہ کلمہ شہادت کے بعد میں جتنی بھی عبادات ہیں سب اجتماعی ہیں، نماز اجتماعی ہے، روزہ اجتماعی ہے، حج اجتماعی ہے،
لیکن یہ عبادت تاریخی مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ اجتماعی عبادت بن نہیں سکی. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اس اجتماعی عبادت کو قائم کریں. تو یہ قیام اجتماعی نظم زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو عبادت کی طرح ہی ہم اس کو ادا کریں گے. اس لیے یہ عبادت کا عنصر یہ ہے کہ اس عبادت کے تعلق سے مسلمانوں میں بیداری لائی جائے کہ اہل نصاب کون ہیں، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کن چیزوں پر نہیں ہوتی ہے، اور پھر جمع کرنے کا نظم کیا ہے، اور پھر اس کو مستحقین تک پہنچانے کا کیا طریقہ ہے، پھر وہ کون سے 8 مدات ہیں جس میں قرآن نے کہا کہ اس پر خرچ کی جائے. یہ ایک پورا نظام ہے. تو زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا اس نظام کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ زمین پر لانے کی ایک جہد کا نام ہے، کوشش کا نام ہے. عزیزو، غربت کا جو معاملہ ہے، غربت اور مسلمان کا تعلق کبھی لگتا ہے کہ یہ چولی دامن کا ساتھ لگتا ہے کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں غربت عام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غربت نہ ایمان کا حصہ ہے نہ خدا کا منشا ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان لا الہ پڑھتے ہی کوئی آدمی غریب ہو جائے، ایسا نہیں چاہتا ہے. تو پھر یہ ہمارے ساتھ یہ لگی کیوں ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات میں یہ ہے کہ دین سے دوری غربت کو تیزی سے لاتی ہے. غربت کی وجہ یہ ہے کہ ویلتھ کریشن کی اسکل ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کو خرچ کرنے کے سارے تدبیر معلوم ہیں، لیکن ویلتھ بنانے کی تدبیروں سے ہم ذرا ہٹے ہوئے ہیں. پھر تیسری یہ کہ وہ جو انفراسٹرکچر موجود ہیں، کہ ویلتھ کریشن کے جو انفراسٹرکچر موجود ہیں، وہ انفراسٹرکچر سے فائدہ کیسے اٹھائے اس کا ہم کو اندازہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غربت جو آتی ہے یہ نہ آسمانی ہے بلکہ یہ سلطانی ہے. کہ کچھ ہمارا رول ہے کہ ہماری غفلت، ہماری بے حسی یا ہماری چیزوں سے ناواقفیت، اور جو باقی رہ گیا تھا وہ سرکار پورا کر دیتی ہے. سچر کمیٹی نے بتا دیا کہ رولنگ پارٹی نے کیا کیا، اپوزیشن نے کیا کیا، اور مسلمانوں نے کیا کیا، یہ سب بتا دیا اس نے. تو اس لیے یہ بات آپ مان کے چلیں کہ غربت مسلمانوں کی نہ ایمان کا جز ہے نہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. یہ ہمارے اس میں کچھ کرامت ہے اور بقیہ سرکار کی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہم کو ایڈریس کرنا ہے. پھر یہ بات بھی ریسرچ بتاتی ہے کہ غربت جو ہے کوئی پرماننٹ فیچر نہیں. غربت کی عمر 8 سال 9 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جوانی میں تھوڑا غریب ہوتا ہے، 40-45 سال میں کچھ اسیٹ گھر ور بنا لیتا ہے، جب رخصت ہوتا ہے تو رکھ کے جاتا ہے. ایک ہی لائف سائیکل میں وہ بدل گیا. تو یہ الگ بات ہے کہ کوئی غربت کا چادر ہی اوڑھ لے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن غربت کی یہ مجال نہیں کہ کسی کی زندگی میں 8-9 سال رہی، 8 سال یا 9 سال رہی. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ملت کی غربت یقیناً جا سکتی ہے، اور اس کو جانے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ خود بخود نہیں جاتی ہے. اب سوال یہ کہ غربت جاتی کیسا ہے؟ تو علاج اس کا یہ ہے، دولت آئے گی تو غربت جائے گی، تو جب تک وہ جانے والی نہیں. تو اس لیے یہ مقاصد شریعت میں بات موجود ہے کہ شریعت بنائی اس لیے گئی کہ جان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، دولت کی حفاظت. کہ مقاصد شریعت بھی اس بات کی کہتی ہے کہ مسلمان غریب نہیں رہ سکتا، تو اس کو ایفرٹ کرنا چاہیے. دن میں کوشش کرے، رات میں اللہ کو پکڑے. یہ نہ کریں کہ دن میں یہ کام کرے اور رات میں سوتے رہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے.
ہم نے اس غربت کے تعلق سے بہت سارے اکنامسٹ سے بھی بات کی، بھئی یہ کیسا قصہ ہے؟ تو ہمارے اکنامسٹ مسلمان اور دیگر لوگوں نے کہا کہ بھئی غربت آتی کیسا اور کیا کیا کرتی ہم بتا سکتے ہیں، جاتی کیسا آپ کو نہیں معلوم ہوتا، تو ذرا جانا ذرا مشکل کام ہے۔ تو وہ کہ غربت جب آتی ہے تو نہ صرف ہمارے جسم کو دبلا کرتی ہے یا صحت کو خراب کرتی ہے، غربت کے اور بھی کچھ میدان ہیں کہ غربت اخلاق کو خراب کرتی ہے، غربت ایمان بیچنے پر مجبور کرتی ہے، اور کڑی غربت آئے تو گھر واپسی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جہاں پہ آپ اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا آپ نہیں رہ سکتے۔ آپ نئے بھارت میں اس بات کو ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو معاشی طور پر مستحکم بنایا جائے۔ معاشی استحکام حال کو بدلے گا، تعلیم مستقبل کو بدلے گی۔ تو اس لیے یہ حال کو بدلنے کی ایفرٹس پورے شعوری طور پر ہونا چاہیے۔ یہ خیراتی طور پر غربت جانے والی نہیں ہے، اس میں اہل ثروت بھی کام کریں، اہل ذہن بھی کام کریں، جوان بھی کام کریں، تجربے کار بھی کام کریں، خواتین بھی کام کریں، تب جائے گی یہ۔ تو اس لیے اس پورے کانسیپٹ کو ہم نے اپنے پروگرامز میں سیٹ کر دیا ہے کہ زکوٰۃ سینٹر کے جو تمام پروگرامز ہیں اس میں ایک ریسرچ ٹیم کو ہم نے سیٹ کیا، اور ہر انیشیٹو رزلٹ لائے گی انشاءاللہ، کہ 80-90% کام اس میں سب چیزیں طے ہیں، 10% حالات کے حساب سے، جگہ کے حساب سے وہ بدلی جا سکتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی وینچر کیپٹل کا کوئی کمپنی کا نام نہیں ہے کہ جہاں پیسے جمع کیے جائے اور پورٹ فولیو کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، زمینات خریدی جائے، یا یہ اس کے واسطے ہم نہیں ہیں۔ نہ زکوٰۃ سینٹر یہ ہے کہ چندہ جمع کر کے چندہ تقسیم کے لیے، بلکہ یہ عبادت قیام کے لیے ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو قائم کرنے کے لیے یہ سینٹر آیا ہے، اور یہ کسی ایک سنگل تنظیم کی اجارہ داری اس میں نہیں ہوگی، یہ پوری ملت کا اس میں حصہ ہے، شراکت ہے، اور اس میں حصے داری ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ زکوٰۃ سینٹر کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ یہ پورے ہندوستان میں کنیکٹڈ ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیچھے نہیں ہے، کہ اپ ٹو ڈیٹ ایجنگ ٹیکنالوجی ہم نے لائے ہیں، کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کلاؤڈ بیس ٹیکنالوجی اکاؤنٹنگ کے لیے ہے، آپریشن کے لیے ہے، رپورٹنگ کے لیے ہے، کہ میرا ایک آدمی کیا کر رہا ہے وہ ہم کو پتا چلتا رہے گا، وہ ہم نے اس کو سیٹ اپ کیا ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ ملت کا جو ذہین طبقہ یا کارکر طبقہ ہے وہ جو انوالو ہو جائے گا تو ملت کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ یہ کیپیسٹی بلڈنگ آف دی کمیونٹی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا جو انتشار ہے وہ انتشار کیپیسٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ موقع مل جائے، کیپیسٹی ڈیولپ ہو جائے تو ہمارے انتشار بھی کم ہو جائے گا، کہ مل جل کر کام کرنا سیکھیں گے ہم، اور بڑے بڑی اجتماعیتوں کو، بڑی بڑی فنڈز کو مینیج کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے گا۔ تو الغرض میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب پہلے 10 مقامات پر، اور یہ بات بھی ہم نے ایک بات میں کہہ دوں کہ پورے ملک کو ہم نے 240 زون میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور یہ زون میں 8 تا 10 لاکھ کا پاپولیشن، مسلم پاپولیشن ہوگا، تو ایک ایک مرکز بنے گا، اور یہ مرکز جب کام کرے گا، جیسا کہ اب کام شروع ہو چکا ہے، تو چند سالوں میں ایک ایک زون سے ہم غربت کو الوداع کہہ سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا جو ٹول ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی لیبورٹری میں بنا ہوا نہیں، یہ ہمارے تجربات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کہ اللہ کا بنا ہوا ہے۔ یہ آزمودہ نظام ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 1.25 سال میں پورے ملک سے غربت چلے گئی تھی، اور دنیا کے کئی خطوں میں یہ تجربات ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین، اور ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے تمام شعبے میں لاتے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ زندگی کی کسی بھی شعبے سے اللہ کو بے دخل کر سکیں، ہم نہیں کر سکتے کام۔ تو اس لیے آپ کے معاشی نظام میں جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری دی ہے زکوٰۃ کی، اجتماعی طور پر کرنے والی، اس میں آپ حصہ لینا شروع کریں۔ اور یہ کیونکہ برسوں کی ہماری بہت سارے پریکٹسز ہیں، بہت جلدی جائے گی نہیں، تو یہ جائے گی، لیکن
کہ آپ جیسے کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا اسی لحاظ سے آپ آگے بڑھیں. اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدر وہ مقام ہے جو 10 شہر ہم نے پہلی مرتبہ 10 زون سلیکٹ کیا، اس میں بدر کا نام آ گیا. تو بدر یہ کام الحمدللہ اچھا کر دکھا رہا ہے، اور مزید 10 ہم نے ایڈ کیا تو وہ بھی انشاءاللہ وہ کام ہمارے ہوں گے. 240 میں 20 مقامات پر یہ کام ہوگا، اور اس میں بڑی تعداد میں مسلمان جڑ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو آپ اس پورے جدوجہد کا آپ حصہ بنیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اس جدوجہد کا حصہ بنیں، اور اس میں جو اب رمضان آ رہا ہے، ہماری پریکٹس یہ ہے کہ بہت سارا کام ہم رمضان میں زکوٰۃ کا کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور کچھ لوگوں سے ملاقات کریں اور ان سے یہ کہیں کہ بھائی بدر میں یہ سب مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں اپنا کوئی رول پلے کریں. رمضان کے بعد جو کچھ آپ کے پاس زکوٰۃ جمع ہوگی اس پر کن مدات میں ہم کو خرچ کرنا ہے وہ بات بھی ہم کر لیں گے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ فنڈ کے ٹرانسفر ہونے سے، پیسے کے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانے سے لینے والا دولت مند نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کو وہ ہنر نہ آئے جس سے دولت کریٹ کرنے میں اس کے پاس وہ طاقت نہ آئے. تو اس پر بہت بڑے جیسا کہ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن سے ہم نے بہت سارے اسکیمز لیے ہیں جو سرکار کو پاورٹی ہٹانے کے بہت سارے اسکیم دیتا ہے. تو اس کی سروسز ہمارے پاس موجود ہیں، اور بہت ساری NGOs کو ہم نے ہائر کیا ہے، ان کے سروسز لیے ہیں. تو ایک سائنٹیفک طریقے سے ہم نے اس کام کو لایا ہے، اور شرعی کمپلائنس کوئی ہمارا سیٹ اپ جو ہے، کوئی عمل شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. ہم نے پورے پروسیس کو شریعہ کمپلائنٹ بنایا ہے. قانونی طور پر سارے قوانین کی چیزیں موجود ہیں، ٹیکنالوجی پوری مضبوط ہے، کنیکٹیوٹی بھی الحمدللہ یہ سب چیزیں موجود ہیں. ان سب چیزوں کے بعد میں پھر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا آپ حصہ بنیں اور مزید لوگوں سے اس سے جوڑیں، اور یہ عزم کریں کہ اہل بدر ضلع پہلے سٹی تو لے لیں کہ ہم 7-8 سال میں جو ہے یہاں پر کوئی مسلمان بھی ہاتھ پھیلانے والے نہ رہے. یہ آپ عزم کرنا ہوگا، کیونکہ سماجی زندگی میں تبدیلی جو آتی ہے کہ وہ تبدیلی اس طرح سے آتی ہے کہ کرنے کی ضد ہونا ہے. ایک عزم ہونے کے بعد میں ہم ایسا کر کے رہیں گے، یہ ضد ہونا پڑتا ہے. اور رکاوٹوں سے، ہار سے انکار کر دینا ہے. رکاوٹیں آئیں گی تو ہر رکاوٹ کے ہم راستے نکالیں گے. تو یہ کام وہ لوگ، نوجوان لوگ، تاجر لوگ، پروفیشنل لوگ، اور آپ کے فائنانس انڈسٹریز کے متعلق لوگ، CA ہو سکتے ہیں، بینکرز ہو سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ، تو ایسے سب لوگ مل کر اس کام میں حصے دار بنیں. اور میرا اس ملت کا غریب اب جو آج کا لینے والا ہے وہ کل کا دینے والا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان غریب کا مطلب جس کے پاس بیلنس 4 لاکھ کا ہو. کوئی ایک ہر مسلم خاتون کے پاس اتنا اسیٹ اس کے پاس گھر میں موجود رہے. کیونکہ ہماری اسٹڈی کہہ رہی ہے کہ 2-3 لاکھ اسیٹ بھی رہے تو ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہی 2-3 لاکھ نکل جاتے ہیں، پھر وہ روڈ بیک ٹو فٹ پاتھ آ جاتا ہے. تو آپ کو اگر مضبوط مسلمان بنانا ہے تو اس کے پاس کمانے کے بھی طریقے، جمانے کے بھی طریقے، دونوں اس کو بتانا ہوگا. تو ایک پارٹیسپیٹو کام ہے جو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے. ہمارے پاس مانیٹرز لوگ ہیں اور کاؤنسلرز موجود ہیں، پھر بہت ساری پروفیشنل لوگ موجود ہیں جس سے ہم ہماری اس غریب بھائیوں کا، بہنوں کے ساتھ چل کر ان کی غربت کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، سب کی مدد فرمائے، اور اس کا یہ فرض جو ہم زکوٰۃ ایک عبادت کی طرح لیتے ہیں، اس کو دوبارہ ہندوستان میں ری اسٹیبلش کرنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا کریں، ہماری خامیوں کو درگزر فرمائیں اور ہماری مدد فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.